معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل عظیم، احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات جل جلالہ عم نوالہ و اتم برہانہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور بے شمار انعام و اکرام سے ہمیں نوازا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ رب فرماتا ہے اپنے کلام میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں، مولا ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور 5 وقتہ با جماعت نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اپنی تمام تر عظمتوں و رفعتوں کے ساتھ رخصت ہوا چاہتا ہے، اور آنے والا مہینے کی شان کسی پر بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ اس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، شیاطین کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک قوم مسلم کے لیے، ہم اور آپ کے لیے، جس کو رب تبارک و تعالی نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ آنے والا مہینہ جو آ رہا ہے، اس میں ہم جتنی عبادتیں کریں اتنی کم ہے۔ موت کا بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابھی سے ہی عبادت میں کمر بستہ ہو جائیں، عبادتوں میں مشغول ہو جائیں، تاکہ ہماری عادت بھی بن جائے اور رمضان المبارک میں دل کھول کر عبادت کر سکیں۔ جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے، رب اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضرات، آج ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا، شرمندگی ہمیں نہیں ہوتی۔ آج وہ کون سا عیب ہمارے اندر نہیں پایا جاتا جو قوم مسلم کے اندر نہیں ہے۔ جو غیروں کے اندر پائے جاتے تھے، آج وہ سارے عیوب ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں۔
اللہ اکبر۔ میرا رب اپنے دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم نے آخرت کی ذرا بھی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے۔ ہمیں کسی سفر کے لیے اگر نکلنا ہو تو ہم 3-4 دن پہلے اس کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن پیارے اس سفر پہ ہمیں جہاں جانا ہے، جہاں سے ہمیں واپس نہیں آنا ہے، اس سفر کی ہم نے ذرہ برابر بھی تیاری نہیں کر رکھی ہے۔ تو کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت اس ماہ کے صدقے اور آنے والے مہینے کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائیں۔ ذرا بولیں آمین۔ آج کل آمین بولنے میں اتنا ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ کوئی غیر محرم ہماری آواز نہ سن لے، حالانکہ یہ حکم عورتوں کے لیے ہے، آدمیوں کے لیے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آمین آپ کہیں تو رب تبارک و تعالی بھی یہی چاہتا ہے کہ جیسا یہ کہہ رہا ہے ویسے ہی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے آمین کا، یعنی قبول ہو جائے۔ جو امام کی دعا وہی مقتدیوں کی دعا بھی ہوا کرتی ہے۔ اور نمبر آتا ہے درود پاک پڑھنے کا تو ہم بڑی دھیمی آواز نکالتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ میری قوم کا بڑا دردناک المیہ ہے۔ آؤ ذرا جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان سخن بنایا ہے اس کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کی سماعتوں کی میز پر سجانا چاہتا ہوں۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، صرف عبرت حاصل کیجئے۔ عبرت اگر نصیحت ملے تو دل کی تجوری میں محفوظ کر لینا اور آئندہ گناہوں سے توبہ کرنے کی کوشش کر لینا۔ اور میرا رب کتنا مشفق و مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ ہم گناہ گاروں سے وہ پیار فرماتا ہے۔ یار آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کے لیے۔ ایک 8 سال کا بچہ جس کی عمر بمشکل 8 سال ہے، رات کا پچھلا پہر گزر چکا ہے اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی رحمت پکار کر کہتی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ اللہ اکبر آبادی سے دور جنگل میں جا کر عبادت الہیہ میں مشغول ہو جاتا ہے اور بلک بلک کر رونے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر آبادی سے دور جنگل میں جا کر رونے لگتا ہے، 8 سال کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر اس کے دل کا خوف خدا دیکھیے، کس قدر اللہ کا خوف اس کے دل پر غالب ہے۔ آبادی سے دور جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اور رو رہا ہے بلک بلک کر۔ اللہ اکبر ایک صوفی نے اس آواز کو سنا کہ یار یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا تلاش کرتا ہوا اس بچے کے قریب پہنچ جاتا ہے اور پہنچنے کے بعد اس بچے کو سجدے سے اٹھا کر پوچھتا ہے کہ اے بچے مجھے بتا تجھے کس چیز نے آبادی سے دور جنگل میں آنے پر آمادہ کیا اور رونے پر مجبور کیا تھا۔ اللہ اکبر بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے صوفی تو نے میرا وظیفہ ختم کر دیا، میں آبادی سے دور اسی لیے آیا تھا تاکہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کر سکے، کوئی مجھے پریشان نہ کر سکے۔ اے صوفی تو نے بڑا ظلم میرے پہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر صوفی کہتا ہے بچے میں نے تیرا کوئی وظیفہ ختم نہیں کیا، بلکہ میں تو تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ چیز بتا کہ تجھے آبادی سے دور جنگل پر آنے پر مجبور کر دیا اور تو رو رہا ہے۔ اللہ اکبر بچہ کہتا ہے صوفی سن، اب تو سننا ہی چاہتا ہے تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میری بات سن۔ بچہ کہتا ہے کہ اے صوفی میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میری ماں نے چولہے میں آگ جلائی، اس میں موٹی موٹی لکڑیوں کو رکھا، جب آگ نے ان کو نہیں جلایا تب میری ماں نے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو چولہے میں رکھ دیا، آگ نے ان کو جلانا شروع کر دیا۔ اے صوفی میں نے سبق حاصل کر لیا کہ کہیں رب تبارک و تعالی جب میدان محشر میں ان بڑے بڑے کافروں کو، حامان کو، فرعون کو، شداد کو، نمرود کو، بڑے بڑے کافروں کو جب جہنم میں ڈالے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو آگ نہ لگے، تو کہیں رب تبارک و تعالی مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ گاروں کو پکڑ کر جہنم میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر آپ اندازہ لگاؤ پیارے، بس اسی خوف سے میں زارو قطار رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر بچے کے دل میں خوف خدا ہے، آبادی سے دور جنگل میں اسی لیے رو رہا ہے کہ اللہ کا خوف اس کے دل پر غالب آ چکا ہے۔
آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے گریبان میں بآسانی جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کو طنز کرنا یا تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے، بس گزارش یہی کرتا ہوں کہ میرے بھائی اللہ کی عبادت کر لیں۔ زندگی مختصر ہے، کب سانس بند ہو جائے اور موت کا پیغام لے کر فرشتہ حاضر ہو جائے، اللہ اکبر، اس وقت صرف یہ افسوس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح ماں بچے کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا اس کام کو ایسے نہیں ایسا کر لو، بڑا بچہ جیسے ہوتا چلا جاتا ہے، بچے کے سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے کہ ہاں ماں نے صحیح کہا تھا، باپ نے صحیح کہا تھا۔ آج ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، قبر میں چلے جائیں گے تو کل یاد آئے گی کہ یار آج کل اس مولانا کی بات مان لی ہوتی تو آج پچھتانا نہیں پڑتا، آج قبر میں درے نہیں پڑ لے ہوتے، آج قبر میں یہ ہتھوڑے نہیں پڑ لے ہوتے۔ حضرات محترم، اس مختصر سی زندگی پر رحم کیجئے اور اپنے نازک بدن پر رحم کیجئے۔ آج ذرا سا کانٹا ہمارے جسم پر چبھ جائے اور ٹیٹنس بن جائے، اللہ نہ کرے، تو یار ہم ڈاکٹروں کی لائن لگا دیا کرتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کو دکھائیے، فلاں ڈاکٹر کو دکھائیے۔ اللہ اکبر، کل کیا ہوگا جب جہنم میں ہم کو ڈال دیا جائے گا؟ اللہ اکبر، داروغ جہنم جب ہم کو جہنم میں ڈال دیں گے، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، داروغ جہنم ان کو آگ کی قمیص پہنائیں گے، اور وہ قمیص کا عالم کیا ہوگا؟ اگر اونچے پہاڑ پر رکھ دیا جائے اس قمیص کو تو پہاڑ پل بھر میں راکھ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ اگر لباس ہم کو پہنا دیا جائے تو یار اس منظر کو نگاہوں کے سامنے رکھو۔ اور آج ہم گناہ پیسہ دے کر کماتے ہیں، بات ذرا کڑوی لگ رہی ہیں لیکن حقیقت ہے، آج پیسہ دے کر ہم گناہ کما رہے ہیں، تب ہمارے پیسے پر ذرا سا بھی ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ اگر یہی پیسہ کسی مسجد یا مدرسے میں دیا جائے تو یار ہم جیبیں ٹٹولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ قوموں کے حال اٹھا کر دیکھو، قوم گناہ کرتی تھی تو ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا، قوم سور تک بنا دی گئی ہے، شکلیں تک بگاڑ دی گئی ہیں۔ یار فضل ہے اس خالق کائنات کا کہ اس محبوب کے صدقے میں رب نے ہمیں ان عذابات سے دور رکھ رکھا ہے۔ حضرات، گزشتہ قومیں اور ائمہ، صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین کیسے گناہوں سے باز آیا کرتے تھے۔ جب ان کو کوئی گناہ پر آمادہ کرتا تھا تو وہ کس طرح اپنے گناہوں پر کنٹرول کیا کرتے تھے، نفس کو کیسے قابو میں کیا کرتے تھے۔ آؤ ذرا ایک اور اتہاس کا پنہ آپ کی سماعتوں کی میز پر سجا دوں۔ شہر بصرہ میں ایک بزرگ حضرت مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ اللہ اکبر، ان کی یہ حالت تھی، ان کا یہ عالم تھا کہ جس راستے سے گزرا کرتے تھے تو وہ راستہ بھی مہک جاتا تھا۔ ذرا بولیں سبحان اللہ یار، وہ راستہ مہک جاتا تھا، اور جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تو لوگ ان کی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ حضرت مسکی تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، ارے جب غلام کا عالم یہ ہے کہ لوگ پہچان لیا کرتے ہیں کہ حضرت مسکی تشریف لے آئے ہیں، اور جس ذات کو رب نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو بھلا اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور صحابہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ میرے آقا اس راستے سے گزرے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اللہ اکبر، ان کی یہ خاصیت تھی کہ ہمیشہ خوشبو میں رہا کرتے تھے، خوشبو میں بسے ہوا رہا کرتے تھے۔ ایک شخص نے بضد ہو کر اسرار دریافت معلوم کیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کون سا عطر استعمال کرتے ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا تھا کہ یار بھائی میں کوئی عطر وطر نہیں لگاتا، میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کے بدن سے ہمیشہ خوشبو نکلتی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں بغداد معلیٰ کا رہنے والا ہوں۔ اسلامی اصولوں کے مطابق میرے والدین نے میری تربیت فرمائی تھی۔ میں جوانی میں نہایت ہی حسین و جمیل تھا، خوبصورت تھا اور شرم و حیا والا بھی تھا۔ میرے والد نے ایک بزاز کی کپڑے کی دکان پر مجھے لگوا دیا، میں وہاں پر نوکری کیا کرتا تھا۔
اچانک ایک دن ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا کہ کچھ قیمتی کپڑے اس نے بزاز کی دکان سے نکلوائے اور کہا کہ میں ان قیمتی کپڑوں کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں، جو کپڑے پسند آئیں گے وہ رکھ لیے جائیں گے اور باقی کپڑے اور ان کی قیمت اس نوجوان کے ہاتھ واپس کر دی جائے گی۔ نوجوان نے کہا، دکاندار نے مجھ سے کہا کہ جاؤ تم اس بڑھیا کے ساتھ چلے جاؤ۔ میں بڑھیا کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ بڑھیا مجھے ایک عالی شان کوٹھی پر لے کر آ جاتی ہے۔ آنے کے بعد مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیتی ہے۔ میں کچھ دیر بیٹھا تو اچانک ایک نوجوان حسین عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی، کمرے کا دروازہ لاک کیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر! یہ حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ پر بیٹھ گئے، اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ جب دوسری جگہ بیٹھے تو یہ عورت بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس خالق سے ڈر جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، جو جہاں وہ کرم فرمانے والا بھی ہے وہاں وہ قہار و جبار بھی ہے۔ اس رب سے ڈر، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر اس عورت پر تو شہوت کا بھوت سوار تھا، وہ میرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت تدبیریں سوچیں اس گناہ سے بچنے کے لیے، ہر تدبیر ناکام ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے ایک تجویز میرے ذہن میں آئی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے ٹوائلٹ جانے کی اجازت دے دو۔ اس نے اجازت دی، میں ٹوائلٹ میں گیا اور جانے کے بعد وہاں کی گندگی کو، نجاست کو اپنے بدن پر، کپڑوں پر مل لیا اور میں باہر جیسے ہی نکلا تو جو میرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہ رہی تھی، جو میری معشوقہ تھی، جو میرے ساتھ بدتمیزی پر آمادہ تھی، جب اس نے مجھے اس کنڈیشن میں دیکھا تو اس نے کوٹھی میں شور مچانا شروع کر دیا کہ کون پاگل کوٹھی میں گھس آیا ہے۔ میں نے وہاں سے بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لی، وہاں جا کر میں نے غسل کیا، کپڑے پاک کیے۔ کپڑے پاک کرنے کے بعد جب میں رات کو گھر پہنچا اور جب میں رات کو سویا تو یار قسمت کا ستارہ چمک اٹھا کہ کوئی میرے خواب میں آیا ہے اور آنے کے بعد میرے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے جانتے ہو؟ سنو، میں اللہ کی بارگاہ کا مقرب فرشتہ جس کو دنیا جبریل امین طائر سدرہ روح الامین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ میرے بدن پر انہوں نے ہاتھ پھیرا، اچانک میری آنکھ کھل گئی اور جب میں نے دیکھا کہ میرے پورے جسم سے خوشبو نکل رہی تھی۔ اللہ اکبر! تب وہ بزرگ فرمانے لگے، حضرت مسکی رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ حضرت جبریل امین کی مبارک ہاتھوں کی برکت کا کمال ہے جو آج تک میرے جسم سے خوشبو نکل رہی ہے۔ اسی لیے میرے پیارے دوستو، کس قدر عظیم انعام حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا ہوا اس گناہ سے بچنے کے لیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کلام مجید میں رب فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ بظاہر تھوڑی تکلیف تو ہمیں ضرور محسوس ہوگی لیکن اس کا انعام بڑا اچھا ہمیں نصیب ہوگا۔ اسی لیے میری ملت کے نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیں، چند آنسو بہا دیں گے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس ماہ کا ادب و احترام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جس طرح ہم ابھی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، قسم خدا کی اگر ویسے ہی رمضان کے علاوہ بھی اگر ہم آ جائیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں تو یہ مسجدیں تو ہمارے لیے کم نہیں بلکہ یہ روڈ بھی ہمارے لیے کم پڑ سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے نمازی بن جائیں، سچے نبی کے وفادار بن جائیں، ورنہ پھر وہ ہم اس شعر کے مصداق بن جائیں گے کہ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا دور حاضر کے مسلمان کو دیکھ کر، بات ذرا کڑوی ہے لیکن مذاق میں مت لے کے جائیے گا، اگر کچھ نشتر آپ کے دل پر لگیں تو اثر کیجئے گا کہ نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے۔ صدر انتظامیہ کمیٹی اب مسجد کا دائرہ ذرا بڑھا کر دو، بس ایک مہینے کا مسلمان آنے والا ہے۔ اللہ اکبر! یہ حال ہمارا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، جس طرح ہم نماز میں آئیں، رمضان المبارک میں نمازوں کی عبادت کرتے ہیں، نمازوں کی تیاریوں میں مشغول رہتے ہیں، اسی طرح اگر دیگر مہینوں میں بھی کریں تو قسم خدا کی زندگی ہی نہیں بلکہ آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔
دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ طیب پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل